تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام سامعین اور ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سبق نمبر 1 کے بعد اب ہم سبق نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق نمبر 1 میں ہم نے 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ کو واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں۔ 2 زبر 3 زبر والے الفاظ کو واحد سے جمع بنانے کے لیے آخری حرف کی زبر کو ہٹا کر پیش لگا کر اس کے ساتھ واو الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2 زبر اور 3 زبر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی حرف پر، یعنی وہ 3 حرفی بھی ہو سکتا ہے، 4 حرفی اور 5 حرفی، جو کہ بہت کم ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر الفاظ 3 حرفی اور 4 حرفی ہوتے ہیں، اور اگر 3 حرفی ہے اور اس کے تینوں حروف پر زبر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 زبر اور 3 زبر والے الفاظ میں سے ہے۔ اور 2 زبر سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے اور آخری حرف پر زبر ہو لیکن درمیان میں زیر زبر پیش کچھ بھی ہو تو وہ 2 زبر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سجدہ، یہ 3 زبر ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے کیا، اور یہ 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے، سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ تو اب ہم یہ کریں گے، اس کو ہم جمع کیسے بنائیں گے تو وہ میں بتاتی ہوں۔ سجدہ سے ڈال کے جو آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جو زبر ہے ہم اس کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پیش لگا دیں گے۔ پیش لگانے کے علاوہ ہم اس کے آگے واو الف کا اضافہ کریں گے، تو اس طرح سے یہ سجدہ سے سجدو بن جائے گا، اور اس کا مطلب اس نے کی بجائے انہوں نے ہو جائے گا، یعنی انہوں نے سجدہ کیا، یعنی واحد سے جمع بن گیا۔ دخل، وہ داخل ہوا، ہم نے اس بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اس نے کئی جگہوں پر نہیں آتا، اس کی جگہ وہاں پر لفظ وہ آتا ہے، تو یہاں پر بھی دخل، وہ داخل ہوا، تو اب اس کا جمع ہم بنائیں گے، لام کے اوپر سے زبر ہٹا کے وہاں پر پیش لگا دیں گے اور واو الف کا اضافہ ہو جائے گا، دخلوا، یعنی وہ داخل ہوئے، یہ جمع کے لیے ہے۔ آمنا، وہ ایمان لایا سے آمنو، وہ ایمان لائے۔ کفر، اس نے کفر کیا سے کفرو، انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ 2 زبر کی مثال دیکھیں، سامعہ، اس نے سنا سے سامعو، انہوں نے سنا۔ یعنی واحد الفاظ کی پہچان 2 زبر 3 زبر ہے، اور اگر 2 زبر 3 زبر کے ساتھ پیش اور واو الف ہے تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ قولا، اس نے کہا سے قولو، انہوں نے کہا۔ کذبا، اس نے جھٹلایا سے کذبو، انہوں نے جھٹلایا۔ جعل، اس نے بنایا سے جعلو، انہوں نے بنایا۔ صدقہ، اس نے سچ کہا سے صدقو، انہوں نے سچ کہا۔ یہاں پر ایک کبھی لفظ آیا تھا کذبا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تشدید کا مطلب ہے کہ وہ جو حرف ہے وہ 2 بار آیا ہے، یعنی زول یہاں پر 2 بار آئی ہے تو اس لیے یہاں پر تشدید ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ 3 زبر 2 زبر جو ہے اس کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 حرفی ہو سکتے ہیں، 4 حرفی بھی ہو سکتے ہیں، تو کذبہ دکھنے میں تو 3 حرفی ہے لیکن یہ ویسے 4 حرفی ہے، یعنی زوال 2 بار ہے تشدید کی وجہ سے، تو اس کا مطلب بھی ہم اس نے ہی کہیں گے۔ یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا انزلہ، تو وہاں پہ دوسرے جو حرف ہے اس پہ جزم آ گیا تھا، یعنی تشدید کے علاوہ وہ اصول ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، بعض دفعہ کام کرنے والے کا نام 2 زبر 3 زبر یا جمع الفاظ کے فوراً بعد آئے گا اور نام کے آخری حرف پر پیش ہوگا، جیسے قتل داؤدو، داؤد نے قتل کیا۔ نادا یا نوحو، نوح نے پکارا، یعنی کام کرنے والی ذات وہی ہے جس کا نام ساتھ لکھا گیا ہے، لیکن نام کے آخری حرف پر پیش بھی ضرور ہوگی۔ اسم پر پیش اور 2 پیش کے معنی ایک ہی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔
اور آگے کے اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ نام کے اوپر پیش جو ہے، نام کے اوپر پیش یا زبر یا زیر بدلنے سے کیا معنی میں فرق پڑتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ یہاں پر میں کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے قرآن پاک میں سے آیات نکال کر اپنا مطلوبہ جو لفظ ہے، جو آپ کا سبق ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ قتل داؤد نے قتل کیا، وقالا واو کا مطلب اور، قالا اس نے کہا، موسیٰ اب یہ نام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ موسیٰ نام ہے، یا فرعون اے فرعون، اور موسیٰ نے کہا۔ اب یہاں پر قالا کا مطلب لفظی مطلب بن رہا ہے اس نے کہا، لیکن موسیٰ نام آ گیا تو ہم یہاں پر اس نے کی بجائے موسیٰ لفظ بولیں گے۔ اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون اے فرعون۔ اس کے بعد آتا ہے قالو کا مطلب آتا ہے انہوں نے کہا، یعنی ہم یہاں پر جمع کے اسکول کے حساب سے ترجمہ کریں گے۔ قالو یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اس کے بعد ہے علم القرآن، علمہ اس نے سکھایا، القرآن قرآن، علمہ اس نے سکھایا، بالقلمی قلم کے ذریعے، قالو انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح آپ ترجمے کر سکتے ہیں۔ جیسے اب میں آگے ایک اور بتاتی ہوں، خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا یا اس نے تخلیق کیا۔ یہاں پر خلق اللہ، اب اللہ کے نام کے آگے پیش ہے، اور پیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، یعنی کام کرنے والا وہی ہے، فاعل وہی ہے۔ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، 7 سماوات آسمان، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے سوال یہاں پر تحریر کر دیں، انشاءاللہ کوشش کروں گی ان سوالات کے جواب دینے کی۔ جزاک اللہ خیر۔